الله وبركاته. الحمد لله والصلاة لأهلها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انسانیت اور امت کی ہدایت کے لیے، آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ ایک کتاب تھی جس کا نام قرآن ہے۔ آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ وحی تھی جو جبریل کے ذریعے آئی، اور قرآن نے انسانیت کو خیریں پہنچائیں اور قیامت تک خیریں ملتی رہیں گی، برکتیں پہنچائیں اور قیامت تک برکتیں ملتی رہیں گی، راحتیں پہنچائیں اور قیامت تک انسانیت کو راحت ملتی رہے گی۔ یہ قرآن خیر کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، عافیت کا ذریعہ ہے، اور اس قرآن میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، عطا بھی ہے، اور دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا 100% حل ہے۔ یہ بتائیں کہ جب قرآن ہو اور پھر مسائل ہوں، اور قرآن ہو پھر الجھنیں ہوں، ہاں ایک چیز ہے کہ اللہ پاک بعض اوقات اپنے انبیاء کو آزمائش عطا فرماتے ہیں، اور جو نادان ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے، اس آزمائش کو سمجھ نہیں پاتا۔ انہوں نے مجھے پریشان کیا ہے، پریشان سے مراد مجھے بھول گئے ہیں، مجھ سے پیٹھ کی ہے، مجھے چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ تو ان کو ایسی پریشانی دے جس میں یہ دکھتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں۔ بد دعائیں دیتا ہے قرآن۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی خواب میں زیارت کی، اللہ کو خود دیکھا، خود رب کو دیکھا۔ وہ امام احمد بن حنبل ہیں جن کو زنجیروں سے باندھ کے گھسیٹا جا رہا، جن پہ کوڑے مارے جا رہے، جو روح کی دنیا سے، ولایات کی دنیا سے ناواقف ہیں، وہ تو کہیں گے کہ امام احمد بن حنبل یہاں وظیفے کرتے، تسبیحاں کرتے، پر نہیں، رب کا کوئی ایک اور نظام بھی ہے جو تیری سمجھ سے بالاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو خواب میں دیکھا۔ اللہ پوچھا، یا اللہ تیرا قرب، تیری دوستی، تیرا تعلق کیسے نصیب ہو؟ میں تیرا یار بن جاؤں، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار ہوں۔ یا اللہ تیرا قرب کیسے نصیب؟ اور میں احمد قرآن پڑھنے سے، قرآن سے، قرآن سے۔ تو پوچھا، یا اللہ کہ یہ قرآن دیکھ کے، سمجھ کے، نہیں سمجھ کے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا جیسے پڑھ، قرآن جتنا پڑھتا جائے گا میری دوستی، میرا تعلق، ولایت کے درجے ملتے چلے جائیں گے۔ صرف 10 منٹ قرآن کو دے دے، بڑے بڑے بد دعاؤں سے بچ جائیں گے، بہت بڑی بد دعاؤں سے۔ ایک صاحب تھے، وہ نا کڑھائی کا کام کرتے تھے، ان کے گھر خواتین 8-10 آتی تھی، یہ ہاتھ سے کڑھائی کا کام کرتے تھے، پھر یہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے وہ کراچی میں دے آتے تھے اور کراچی سے باہر جاتے تھے، باہرلے ملک میں، وہاں یہ چیزوں بہت پسند کی جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں حالات بہت سخت ہیں، کوئی دعا فرما دے۔ میں نے ایک دعا کر دی، پھر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ حالات ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو میں نے اس طرح آتے رہے اور مجھ سے اپنے حالات، قرضے، بیماریاں، مشکلات، راہیں بند، راستے بند، ناکامیاں، یہ سب بیان کرتے رہے۔ ایک دم میں نکلنے لگے، میں نے کہا گھر چلو۔ مجھے ہر دفعہ کہتے تھے گھر چل کے اگر دعا فرما دیں، اگر دعا فرما دیں، میں گھر چلو۔ تو مجھے گھر لے گئے، تو میں باہر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا پہلے گھر جا کے اطلاع کر۔
تو جلدی جلدی میں انہوں نے کوئی گھر کو سمیٹا، گھر کیا. کچھ خواتین بیٹھی تھیں ادھر کڑھائیوں کا کام کر رہی تھی، ہاتھ سے سینا پرونا، پھول بنانے، جو بھی ہوتا ہے یہ کر رہی تھی. اور گھر میں ایک ویرانی تھی، اور گھر میں ایک وحشت تھی، اور احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ گھر والوں کو روٹی کیسے ملتی ہے، ان کی غربت اور فقر اور تنگ دستی کیسے، کھانا کیسے ملتا، کھانا کیسے ملتا. تو میں نے ان سے حال حوال پوچھے تو ان سے کہا جی کاروبار ہمارے پاس بہت ہے، کام بہت ہے، ہم جاتے ہیں کراچی میں، بڑے بڑے تاجر ہمیں بلاتے ہیں، پیسے پیشی دیتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں مال ہمیں دیں، وہ کہتے ہیں ہمیں دیں، ہمیں بڑھا چڑھا کے قیمت دیتے ہیں، تو گھر میں کچھ نہیں بچتا. اور یہ جو خواتین آتی ہیں یہ لے جاتی ہیں، یہ روز بروز مالدار ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم جو اتنا بڑا کاروبار کرتے ہیں ہم روز بروز مقروض، فقیر، منگتے اور تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں. تو کہنے لگے ہم کیا کریں، ہمارے پر مسائل ہیں، پریشانیاں. ہمارے کسی نے کہا کہ جادو ہے، پھر ہم نے اس کے لیے یہ عمل کیا، اس نے اتنے پیسے لیے. کس نے کہا جنات ہیں، کس نے کہا کالی چیزیں ہیں، کوئی اتنا آیا. انہوں نے مجھے لمبے چوڑے واقعات سنائے جس میں ذرا سارا خرچہ ہی خرچہ تھا، خرچہ ہی خرچہ تھا. کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی کس نام سے، سارا خرچہ ہی خرچہ تھا. میں نے ان سے عرض کیا میں گھر میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے لگا پڑا. میں کہا وہیں لے جاؤں. میں کہنا لے آؤں، میں کہنا مجھے لے چل. تو گھر میں جہاں قرآن پاک ایک الماری تھی اس میں کاغذ ٹھونسے ہوئے تھے، بہت سارے کاغذ. کون سے تھے؟ یہ بچوں کی کاپیاں نہیں ہوتی، بچوں کی کاپیاں جس میں یہ ہوم ورک کرتے ہیں بچے، کاپیاں ہوتے ہیں ان میں لکھتے ہیں، ان کے کاغذ. اور پرانے کوئی قاعدے ہوتے ہیں، الف انار والا قاعدہ، یہ چھوٹے چھوٹے اے بی سی والے قاعدے، ان کے ہاں بچے بھی پڑھتے تھے، وہ بچے بھی پڑھا کے ان سے فیس لے کے گزارا کرتے تھے. تو وہ سارے ٹھونسے ہوئے تھے. ان کے نیچے سے میں نے قرآن پاک نکالا. میں نے کہا اور ہے؟ کہا نہیں. اس پہ غلاف لپٹا ہوا تھا اور اس پہ دھول تھی، مٹی تھی. میں نے نکالا قرآن پاک اور میں نے کہا میں نے آپ کے تعویذ نکال دی. اچھا، میں کہا آپ کو میں دکھاتا ہوں جو تعویذ آپ کے تھے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بربادی، پریشانی، قرضے، مسائل، مشکلات، میں نے نکال دی. میں نے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کھولا، اس کا جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا، بہت جھاڑا، اس میں سے مٹی نکلی. اور قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے. قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے. قرآن کے ورق بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا ہے. یہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پڑھنا چھوٹ گیا. میں نے کہا یہ قرآن کون پڑھتا تھا؟ کہا ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی. کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یاد نہیں، کوئی 12-13 سال، کتنے سال ہو گئے. اور میں نے کہا زوال کرا اتنے سال سے؟ کرا بس ان کی دعائیں تھی، برکتیں تھیں. میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے، یقیناً تھی، لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا، اس قرآن کا ساتھ تھا. اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی. کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ قرآن تھا جس کی دعائیں، جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہوتے تھے. دادی گئی، قرآن لپیٹا، رکھ دیا، اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں.